والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل شانہ و اعظم برہانہ و عظیم شانہ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود ولی و نعمتاں ہادی مبشرہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں نذران عشق و محبت و عید پیش کرنے کے بعد وہ اللہ میری اور آپ کے حال کو کھانا فرمائے. اس تعزیتی اور اصال ثواب کے پروگرام کے اندر ہم سب جمع ہیں اور ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ ان کے والد محترم کے اصال ثواب کے ہم سب جمع ہیں اور دعا کو ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. والد کے حقوق کیا ہے، والد کی شان کیا ہے، والد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن کے حوالے سے میرے رب نے قرآن مجید میں قرآن حمید کے ایک کو تھوڑی سی بند کر دی. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، میرا رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا رب فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور ایک مقام کے اوپر میرا رب ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک. تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. مختلف مقامات کے اوپر. اور ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا، ہمارے معاشرے کے اندر ادیب نے جب بھی لکھا تو ماں کی شان لکھے، ماں کے متعلق لکھا. خطیب نے کوئی جملہ بولا تو ماں کی شان کے متعلق لکھا. ہمارے عرف عام کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، تحریرات، نامہ نگار تھے، ناول نگار تھے، انہوں نے بھی جب قلم اٹھائی تو انہوں نے والدہ کی شان کے متعلق لکھا. بہت کم لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے، بولنے والوں نے والد کے متعلق بہت کم لکھا. حالانکہ ذخیرہ قرآن کے اندر بھی والد کی شان بہت زیادہ موجود ہے اور ذخیرہ احادیث کے اندر بھی والد کی شان بہت زیادہ موجود ہے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے والد کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ آپ حدیث پاک سنیں گے اور حیران ہوں گے. اور دوسری یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی قسم کھائی ہے، والدہ کی قسم نہیں کھائی ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. والد کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، والدہ کی قسم نہیں کھائی ہے. والد کا مرتبہ رب کے ہاں زیادہ ہوا کیونکہ اللہ نے والد کی قسم کھائی. اور والد کے متعلق جو والد کی شان ہے، ایک حدیث پاک ہم سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کی یہ ایک حدیث پاک جتنی بھی ہم گفتگو کو طوالت کی طرف لے جائیں اور گفتگو کو طویل کرتے جائیں اس کے اندر بے شمار برکتیں تو ہوں گی، لیکن یہ حدیث پاک میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کی جب ہم سنتے ہیں تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا انسان کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، انسان در بدر پھرتا ہے میاں کوئی میرے حق میں دعا کر دے، میری دعا، اس کی دعا میرے حق کے اندر قبول ہو جائے.
کبھی کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس، کبھی بچوں سے دعا کروا رہے ہیں، کبھی بڑوں سے دعا کروا رہے ہیں، کبھی کہیں انسان جا رہا ہے اور دعا کروا رہا ہے، تو دعا کہاں ہونی چاہیے؟ میرے آقا علیہ طیت و ثنا نے ارشاد فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے ہے، والد دعا کرے اپنی اولاد کے حق میں تو جیسے نبی اپنی امتی کے حق میں دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ ایک ہے دعا کروانا کہ ابا جی دعا کرو میرے واسطے، ابا جی دعا کرو، ایک ہے دعا کا کرنا، ابا جی خود خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر اولاد کے حق میں دعا کریں، وہ ہے دعا جس کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی دعا جیسے امتی کے حق میں ہوتی ہے ایسے والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ ابا جی دعا فرما دیں اپنی اولاد کے لیے، ابا جی دل خوش ہو کے ابا جی دعا کر دیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دعا کرنا اور ہے، دعا کروانا اور ہے۔ ہم ہر جگہ پھرتے ہیں میاں دعا کرو دعا کرو، ابا جی کو کیوں نہیں کہتے ابا جی آپ میرے لیے دعا کر دیں؟ یہ ایسا کام کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ابا جی دعا کر دیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن ایک ایسا بیٹا ہے کہ زندگی کے اندر مجھے ایک آواز دینی پڑی ہے، دوسری آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ یہ اتنا لائق اور فرما بردار ہے، یہ سویا ہوا ہو جاگتا ہو، یہ بیٹا ہو جس طرح کی مرضی مجلس ہو، جس طرح کے مرضی دوست ہو، میں نے ایک ہی آواز دی ہے حسن، مجھے دوسری آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ فرما بردار اور لائق بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابا جی کے ساتھ کیسا پیار ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرصہ ہوا ہے میں نے ابا جی کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ باجی وجہ اس لیے کہ کہیں وہ چیز وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں جو ابا جی کو پسند ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب بھی حج کا موقع ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے دوست ہوتے انہیں بلاتے اور ان کی دعوت کرتے اور لوگوں کو بتاتے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ابا جی کے دوست ہوتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ابا جی تو نہیں رہے ہیں، اگر ابا جی ہوتے تو میں ان کی ایسے خدمت کرتا، ابا جی تو نہیں ہے لیکن یہ میرے ابا جی کے دوست ہیں، آج میں ان کی خدمت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اور جو میرے باپ کے دوست تھے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ہمیں بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر جس بے راہ روی کے دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس طوفان بدتمیزی کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں بڑے اور چھوٹے کے ادب و احترام مفقود ہوتے جا رہے ہیں، جہاں آنکھوں سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، جہاں ادب کے تقاضے ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہاں ایسے معاشرے کے اندر پھر اولادیں جو انتہائی نہ ان کی تربیت ہو سکی نہ ان کی اصلاح ہو سکی، ایسے معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے قاری صاحب ذرا اولاد کو بتاؤ کہ والد کی خدمت کیسے کرنی ہے، والد کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کے سامنے بولنا کیسے ہے، بولنے کا بھی حکم بتا دیا ہے کہ تم نے بولنا کیسے ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والد کے سامنے اف نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کے لیے جب دعا کرنی ہے تو دعا کیا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کے اوپر ویسے شفقت فرما جیسے بچپن کے اندر، جوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بچپن کے اندر یہ میرے اوپر شفقت کرتے تھے، یا اللہ تو بھی ان کے اوپر ویسے ہی شفقت فرما۔ اور ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، بیٹھنے کے انداز کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنا کیسے والد کے سامنے۔ اور ایک حدیث پاک بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ طیت و ثنا نے فرمایا کہ جس کے والدین میں سے ایک والدہ یا والد تھی، وہ بندہ صبح اٹھ کے اس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والد یا والدہ کے چہرے کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ قبول حج. مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے. اللہ عطا فرماتے ہیں 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، اور وہ بھی مشکوک حج ہوتا ہے. یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. یہ ثواب ہے محض دیکھنے کا. تو اس نے محبت سے ماں باپ کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا. اور جس بچے نے اپنے والد کی خدمت کی اور والد کی جناب حال چال پوچھا، اس کے پاؤں دبائے، خدمت کی، اور بلا مبالغہ، یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں میں، ماشاءاللہ ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ نے اپنے والد کی خدمت کی اور حق ادا کی ہے. جو خدمت حق ادا کرنے کا تھا وہ کی ہے. اور ظاہر ہے کہ بڑھاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے. بڑھاپے کے اندر وہ بہت ساری باتیں کہتے تھے، تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ غلام مصطفیٰ نے یہ کہا نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور پھر ان کی خیال کرنا، ہر طریقے سے ان کی دوائی کا، ان کی خوراک کا، اپنے ہاتھ سے روزانہ صبح دوپہر شام. کہا جی میرے والد صاحب ہیں، میں نے خود طبیعت خراب تھی تو وہ پیشاب کی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو دوپہر کو شام کو 3 ٹائم پیمپر تبدیل